نے خاص طور سے آخری پیغمبر نے اپنی زبان پر کئی بار جاری کیا۔ حضور قبری مرتبت کے جاتے ہوئے مولا متقیان نے اپنی زبان پہ فکروں کو جاری کیا۔ مولا اس وقت بھی اپنی زبان جا رہے تھے، کفن لکھتے جا رہے تھے، دم کرتے جا رہے تھے اور ابھی کہتے جا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ کا وقت آیا، سیدہ بارگاہ الہی کی طرف چلی۔ تب بھی مولا کا یہ طریقہ تھا، بنت رسول کو کئی بار آواز دی، جواب نہ ملا تو مولا نے پھر یہی فکرے دکھائے۔ اور اس کے بعد جب مولا علی دنیا سے گئے 39 ہجری 21 رمضان کو، تو دو اماموں نے اپنی زبان کے فکروں کو دہرایا۔ حسن مجتبی نے بھی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سید الشہداء نے بھی فکروں کو دہرایا۔ حسن مجتبی جب دنیا سے گئے تب سید الشہداء نے بھی ان فکروں کو دہرایا اور آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب حسین کی باری آئی، جب میرے مولا کی باری آئی، تو نہ صرف گھر والے بلکہ فضاؤں سے آواز آ رہی تھی، فضاؤں میں یہی آواز سن رہی تھی۔ جب مدینے سے چلنے لگے تو چاہنے والی نانی نے روکا، بیٹا رات کی طرف سفر نہ کیجیے، میں نے رسول سے سنا ہے کہ آپ کا قتل رات میں ہوگا، اور رات سے میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی۔ حسین جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، منزل و منزل حسین ان فکروں کو دہراتے جا رہے ہیں۔ مدینے سے چلے تب یہی فکرے زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکے پہنچے، حج کو عمرے سے بدل لیا، تب یہی کئی بار کہا۔ عرفات کے میدان میں کوئی رحمت کے دامن میں اللہ کو پکار رہے ہیں، اور وہاں سے اٹھے تو پھر یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ راستے میں چلتے چلتے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو پھر یہی جملے دہرائے۔ اب علی اکبر نے پوچھا بابا ان فکروں کے دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا میں نے ابھی سنا ہے حافظ کہہ رہا ہے یہ مجھے قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بیٹا احمد سے کہتا ہے بابا تو میں حق پہ نہیں ہوں، ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں، کہاں ہم حق پہ، میں تو کوئی پرواہ نہیں۔ مقام اشراف پہ پہنچے تب حسین نے یہی فکرے دہرائے۔ سرزمین کربلا پہ حسین آئے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، سونگا اور پھینکتے ہوئے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چاہنے والے پوچھنے لگے آقا اس خاک میں ایسی کون سی بات تھی؟ کہ جب میں نے سونگا تو اس میں علی اکبر کے خون کی خوشبو محسوس، جب میں نے اس کو محسوس کیا تو اس میں عباس کے خون کی خوشبو آئی، اس میں میرے انصار کے خون کی خوشبو آئی۔ زبان حسین پر بار بار یہی فکرے ہیں، مگر غضب ہو گیا، زمین و آسمان ہل گئے، کائنات تھرا گئی جب حسین اپنے ہاتھ پہ ننھی سی میت لیے ہوئے تھے اور آگے بڑھتے تھے، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے رضم بقضاء و تسلیم الامر۔ 7 بار حسین نے ہی فکرے دہرائے اور کربلا کے میدان میں آواز گونج رہی تھی، چاروں طرف سے حسین کہتے جا رہے تھے، فضاؤں میں وہی آواز، ملائکہ میں وہی دھوم، انبیاء اسی طرح سے آواز دے رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیجے قیامت کی گھڑی تھی، ایک ننھا سا بچہ ہاتھوں پر حسین نے لے کے آئی، پہنچے اور خیمے کے دروازے پہ آ کے کہنے لگے ام رباب اپنی امانت لے جا۔ عزیزو یوم عاشور گزر چکا، اب یہ منزلیں بہت سخت منزلیں تھیں۔ حسین کی شہادت کے بعد امام عالی مقام نے در خیمہ پر کھڑے ہو کے آواز دی رباب اپنی امانت لے جا۔
رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی، بابا کا دامن پکڑ لیا، بابا اصغر پیارے کو پانی پلانا ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، اصغر پیارے کو پانی پلانا ہے۔ عشرہ محرم تمام ہوا، عاشور ختم ہوا، ہم نے امام کا ماتم کیا، امام پر روئے، امام پر گریہ کیا، ان جملوں کے ساتھ امام کو رخصت کرتے ہیں، اے میرے مولا ہم نے ماتم کیا ضرور مگر حق ماتم ادا نہ کر سکے، ہم نے گریہ کیا ضرور مگر حق گریہ ادا نہ کر سکے، مولا ہم نے غم منایا ضرور لیکن جو غم منانے کا حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا، اور نہیں بابا کے دامن کو پکڑ لیا، بابا یہ صبر بہت پیارے تھے، پانی پلا لائے، کیا سکینہ کو بھول گئے؟ اگر پانی نہ لا سکے تو دامن ہی تر کر کے لے آتے، سکینہ کو تسلی ہوتی، اتنا کہہ رہی تھی، کئی بار دہرایا، حسین گردن کو جھکائے کھڑے تھے، جواب نہ دیا، جب جواب نہ دیا تو سکینہ نے دامن کو ہلایا، بابا جواب کیوں نہیں دیتے، خیریت تو ہے؟ حسین نے ابا کے دامن کو الٹ دیا، دامن ابا کو الٹنا تھا، کیا دیکھا، کیا دیکھتی ہے سکینہ؟ من کا ڈھلا ہوا، گلا چھدا ہوا، ننھی سی زبان باہر نکلی تھی، خون سے کرتا رنگین ہے، سر کو پیٹ لیا، ماں اے میری مادر گرامی میرا بھیا پانی پی کر نہیں آیا، ارے میرا بھائی مارا گیا، ارے میرا بھائی شہید ہو گیا۔ لیجئے سکینہ کی فریاد بیویاں جمع ہوئی، رباب آگے بڑھی، کیا کہتی ہو سکینہ؟ کہا میرا بھائی مارا گیا۔ جیسے ہی میں یہاں تک پہنچتا پڑھتے پڑھتے تو میں سوچا کہ جیسے ہی رباب آگے بڑھی ہوگی تو پچھاڑے کھا کے گر پڑی ہوگی، رباب بے ہوش ہو کے گر گئی ہوگی، لیکن لاکھوں سلام رباب کی ہمت پر، لاکھوں سلام رباب کی جرأت پر، آگے بڑھی، آقا میرا بیٹا آ گیا، ہاں یہ تیری امانت ہے رباب۔ رباب نے گود میں بچے کو لیا، چہرے کو دیکھا، عجب کیفیت ہوئی، چوما، رخسار کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، میرے لال جاؤ جاؤ دادی کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ دادی میری ماں کے پاس پانی نہیں تھا جو منہ دھلا کے بھیجتی، جاؤ میرے لال۔ ہاتھوں میں اٹھا کے جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ حسین کے حوالے کر دیا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، روئیے جی کھول کے روئیے، چاہو پانچویں امام کی تمنا ہے جب میرے جد امجد کے مصائب پر گریہ کرو تو اس طرح رو کہ آوازیں بلند رہیں اور بلند آوازوں کو خدا رحمت نازل کرے، رونے والوں کو سلامت رکھے خدا۔ ایک مرتبہ رباب نے حسین کے حوالے کیا، امام نے بچے کو لیا، خیمے کے پیچھے آئے، ایک ننھی سی قبر بنائی اور ننھی سی قبر بنانے کے بعد بچے کو دفنانے لگے، مٹی ڈالتے جاتے ہیں، وہی فکر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام نے مٹی سینے تک ڈالی، اب چہرہ کیسے چھپائے حسین، جلتی زمین پر بچے کا چہرہ کیسے چھپائے؟ ہمت کی حسین نے امتحان کی آخری منزل پر حسین فائز ہو گئے، امام نے بچے کو دفنا دیا، ننھی سی قبر بنا دی، اور اس کے بعد جب قبر بن گئی تو یاد آیا جب قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے کہاں سے حسین پانی لائے، اپنے کو قبر علی اصغر پر گرا دیا، رونا شروع کر دیا، آنسوؤں سے قبر تر کرنے لگے، ابھی رو ہی رہے تھے کہ آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تم پر سلام، اے نبی کے نواسے تم پر سلام۔ حسین نے جب سنا سوچا کہ یہاں تو تیر مارنے والے ہیں، تلواریں مارنے والے ہیں، یہ دشت غربت پہ حسین کو سلام کون کر رہا ہے؟ مڑ کے دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، سفر کا لباس پہنے ہوئے، مٹی سے ہٹے ہوئے کپڑے۔ امام نے پوچھا من انت، کون ہو تم جو حسین جیسے غریب پر سلام بھیجتے ہو؟ کانا مرید الصغرا، میں صغرا کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں۔ امام نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو بوسے دیے،
باز کیا، دیکھنا چاہا، پڑھنے لگے، کیا لکھا تھا؟ بابا تم کا ہمارے لاکھوں سلام، بابا میرے بھائی اکبر کو میرا سلام کہنا، میرے چچا عباس کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اکبر تم اپنی بہن کو بھول گئے، چچا سے کہنا بھتیجی یاد نہیں آتی۔ ابھی حسین آگے پڑھ ہی رہے تھے کہ قاصد خیمے کی طرف پڑھنے لگا۔ حسین نے بازو تھاما، کہاں جا رہے ہو؟ کہا خیمے کی طرف جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا وہاں مخدرات عصمت و طہارت ہیں اور غم علی اصغر میں ماتم کر رہی ہیں، میں جب تک موجود ہوں تو نامحرم ہے وہاں نہ پہنچ۔ اس نے کہا آقا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا میری کیا مجال کہ میں خیمے کے پاس جاؤں یا خیمے کے دروازے پہ چلا جاؤں، میں تو ایک حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی سغرا نے کہا تھا قاصد جب کربلا پہنچنا تو میری ماں کے خیمے کے سامنے ضرور جانا، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوگا، ارے اسے اٹھا کر پیار کرنا اور یہ کہنا علی اصغر تیری بہن تجھے بہت یاد کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا محمد صلی آل محمد کے امام قبر علی اصغر پر بیٹھ گئے، پیغام سغرا دیا، بیٹا تمہاری بہن نے تمہیں یاد کیا ہے، لیجئے حسین بچے کو دفنا چکے، اب در خیمہ پر حسین کھڑے ہیں، قاصد کو رخصت کر دیا، در خیمہ پر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں علی اصغر کے قبر کی مٹی، چہرے پر گلو اصغر سے نکلا ہوا خون، بال بکھرے ہوئے۔ امام صبح سے لے کر شام تک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے تھے، چہرے پہ تھکان نظر آ رہی ہے، آواز دے رہے ہیں یا زینب علیک منی السلام، اے میری بہن زینب حسین کا سلام لے لے۔ حضرت اللہ حسین یہ کیا عالم ہے، یہ کس حالت میں کھڑے ہیں؟ اے رقیہ سلام حسین لو، اے رباب سلام حسین لو، اے ماں کی کنیز فضا حسین کا آخری سلام۔ ایک مرتبہ زینب نے بھائی کو بلایا، بلانے کے بعد گفتگو شروع کی، نتیجہ یہ ہوا کہ رخصت ہوئے، مگر کیسے؟ جیسے بھلے گھر سے جنازہ نکلتا ہو، میدان کربلا میں آئے اور چلتے چلتے ایک مرتبہ بلایا، اے میرے حبیب دوست بچپن کے آؤ گے نا حسین کو سوار کرنے؟ ارے میرے لال علی اکبر، بابا جب سوار ہوتا تو دوڑ کے سواری پکڑتے تھے، ارے میرے بھیا عباس، ارے جب بھی آقا سواری کے لیے بڑھتا تھا جلدی سے سواری لاتے تھے اور سوار ہونے میں سہارا بنتے تھے، کیا آج نہ آؤ گے حسین کو سوار کرنے؟ کوئی نہ آیا، زینب نے سہارا دیا، حسین سوار ہو گئے۔ لیجئے زینب نے سوار تو کر دیا، مگر جب مقتل میں آ کے حسین گھوڑے پر جھومنے لگے تو اب حسین کو گھوڑے سے اتارے کون؟ اب زینب کو حسین نے نہ بلایا، اماں کو آواز دی، ماں فاطمہ زہرا، ارے اب بیٹے کے گھوڑے سے اترنے کا وقت ہے، بہن نے سوار کر دیا، آپ ہمیں اتار دیجئے۔ اجرکم اللہ، آواز آئی، ہاں میرے لال تیری ماں نشیب میں موجود ہے۔ حسین نشیب میں اترے، تیروں پر معلق ہوئے۔ لیجئے وہ وقت بھی آیا کہ جب کربلا کے میدان میں ایک عجیب ہنگامہ ہے، ایک عجیب مایوسی ہے، شمر گلے کو کاٹ رہا ہے، زینب کہہ رہی ہے عمر سعد میرا بھیا ہے، عمر سعد میرا بھائی پیاسا ہے، ارے زہرا آواز دے رہی ہے، ارے شبر ملعون میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا؟ لیجئے لیجئے، کربلا سے تمام انبیاء منہ پھرا کے ہٹ گئے، مالک یہ امتحان نہ دیکھا جائے گا، بس سیدہ موجود ہے حسین، سب چلے گئے، تیری ماں نہیں جا سکتی۔ اجرکم اللہ، سر حسین کٹ رہا ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زمین کربلا کو جھٹکے لگے، آوازیں گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ لیجئے خیمے میں عجب سا ماحول ہوا، زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا، سجاد نے مڑ کے دیکھا، پردہ جو ہٹا، باپ کا صدقوں کے نیزہ پر آواز دی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، بابا خدا حافظ،
لما عزیزوں بڑی عجیب منزل تھی. شہادت حسین کی خبر کون لائے؟ حسین سب کے لاشیں لاتے تھے مگر حسین کی شہادت کی خبر کون لائے؟ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے لگا, دروازے خیمے پہ آ کے زبانے پہ زبانی سے پکارا, ارے سکینہ تیرا بابا مارا گیا, زینب تیرا بھائی مارا گیا. بیویاں باہر نکل آئی, دیکھا رکابیں کٹی ہوئی, ارے زین ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی, بیویوں نے گھوڑے کو حلقے میں لے لیا, کوئی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے رو رہی ہے, ارے یا حسین, ارے میرا والی کدھر گیا. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا سکینہ نظر نہیں آتی, ارجالت کے فطرے ہے. سکینہ کنارے کھڑی ہے, نہ کچھ بولتی ہے نہ بات کرتی ہے, خاموشی سے بالکل کھڑی ہے. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا سکینہ رو نہیں رہی ہے, سکینہ کچھ کہنے رہی ہے. عجب سا سکتا لگا ہے ننھی سی بچی کو, آگے بڑھی, سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل پہ اثر ہو, امانت حسین ضائع ہو جائے. آگے بڑھی, بڑھنے کے بعد سکینہ سے کہا بیٹی تیرا بابا مارا گیا, بیٹی تیرا بابا مارا گیا. ایسا لگتا ہے سکینہ کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. لا کے گھوڑے کی رکاب کے قریب کھڑا کیا, آواز دی سکینہ تو نہ روئے گی, تیرا بابا مارا گیا. کئی بار جب بیویوں نے کہا تو سکینہ کا دریا جو آنکھوں میں رکا تھا پھوٹ پڑا, ارے گھوڑے سے بھی پڑ گئی, ارے میرے بابا کی سواری, میرے بابا کو کس عالم میں چھوڑا. حسین مظلوم کی شہادت کی خبر مل گئی. عجب ماحول, عجب منظر. ظالموں نے حسین کی شہادت کے بعد خیموں کا رخ کیا, ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے, مشالے لیے ہوئے بڑھ رہے, یا علی, یا علی اب تو آ جائیے اس منزل پر. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ آنے والے ظالم نیزہ لیے ہوئے بڑھ رہے ہیں, بیویوں کی رداؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا, آواز ہم مخدرات عصمت و طہارت ہے, ہاتھ میں لگانا, ہاتھ میں لگانا. ارے رداؤں کو نیزوں سے چبھو چبھو کے اتار رہے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھوں ہاتھ نہیں لگا سکتے, بیویوں سے اسباب لوٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ظالموں نے تمام اسباب لوٹا. شمر ملعون نے تلاش کیا حسین کی بچی کدھر ہے, دیکھا سامنے ننھی سی سکینہ کھڑی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, چہرہ زرد ہے. ارے میرا بابا کدھر گیا, ارے میرا بابا کدھر گیا. آگے بڑھا, کہنے لگا سکینہ یہ کانوں میں پہنے ہوئے گوشوارے میرے حوالے کر دو, اولاد والوں کا مجمع ہے. یتیم سکینہ سے کہتا یہ گوشوارے مجھے دے دو. سکینہ نے اتارنا شروع کیا مگر ننھے ننھے ہاتھوں سے گوشوارے نہ اترے. اس ظالم نے کہا کہ جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے. سکینہ نے اتارنا شروع کیا مگر نہ اترے. ظالم نے رخسارے سکینہ کو تماچا لگایا, بچی تڑپ گئی مگر پھر بھی گوشوارے نہ اترے. ایک مرتبہ سکینہ نے نہر کا رخ کیا, چچا عباس ارے پانی نہ لائے تو میں صحیح مگر تماچوں سے بچائیے. اتنا کہتے کہتے شمر آگے بڑھا, دونوں ہاتھوں سے دونوں گوشوارے پکڑے اور ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچ لیے. سکینہ کے کانوں کی لبیں پھٹ گئی اور زمین کربلا پر بیٹھ گئی. ارے دادی فاطمہ زہرا, ارے بابا حسین, اے میرے بھیا علی اکبر, اے میرے دادا علی, اجرکم اللہ. خدا کو میں آل محمد کے. اس کے بعد ظالموں نے ہاتھوں میں لیے ہوئے مشالے خیام حسینی میں آگ لگانا شروع کی. ایک خیمہ جلتا تھا بیویاں دوسرے خیمے میں, دوسرا خیمہ جلتا تھا بیویاں تیسرے خیمے میں, یہاں تک کہ تمام خیام حسینی جل گئے. اس سے پہلے کہ خیموں میں آگ لگائے ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی جناب فضہ آئی جناب زینب کے پاس. کہا شہزادی زینب خبر لائی ہوں, کہا عجیب خبر ہے, کلیجہ پھٹ جائے گا, اگر سنبھالے کلیجہ تو بیان کروں. زینب نے کہا آواز دی فضہ, میرے لیے حسین کی شہادت سے بڑی خبر کون سی ہو سکتی ہے. کہا نہیں اس سے بڑی خبر کا وہ کیا ہے. کہا شہزادی میں دیکھ کے آئی ہوں, ارے ظالم یہ کہ
اب ظالم یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حسین کی لاش کو میدان میں ڈال دیا جائے اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائے۔ زینب نے کہا اچھا ایسا مشورہ کیا، کہاں کا کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ ارے سکینہ کو ساتھ فضا نے لیا، ایک کنارے آگے کھڑی ہوئی آواز دی، یا ابوالحارث آئینہ آئینہ ابوالحارث۔ دیکھا ایک شیر نظر آیا، آگے بڑھا سکینہ کی آواز پر اشارتاً جناب سکینہ فضا نے فرمایا کہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے اور تو نظر نہیں آتا۔ اس کو آتا ہوا دیکھ کر لوگ وہاں سے ہٹے، وہ وہاں بیٹھ گیا لاش حسینی کے پاس، کچھ دیر بیٹھا رہا، مگر اس کے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی ادھر ہے نہیں، کوئی آنے والا نہیں ہے، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ ہٹے تو ہم آگے بڑھے، شیر اپنے راستے کو چلا گیا۔ ادھر وہ جھاڑی کی طرف بڑھائی تھا کہ ظالموں نے کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑا دیے، میدان کربلا میں گھوڑے دوڑنے لگے، ادھر لاش حسینی پامال ہوا، ادھر خیام حسینی میں آگ لگ گئی، ایک سجاد کا خیمہ باقی ہے۔ زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم یہاں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے؟ کیا ہوا؟ قسم خیمے جل گئے، بس ایک یہی خیمہ باقی ہے۔ کہا کہ چلو باہر نکلو، کا ردا نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں پھوپھی خود بھی نکلیے، مجھے بھی نکالیے۔ ایک مرتبہ زینب نے سجاد کو نکالا، حمید ابن مسلم کہتا میں دیکھ رہا تھا ایک بیوی بار بار خیمے میں جاتی تھی، ارے یہ وہ منزل تھی جو شام غریبہ کہی جاتی ہے، ارے کل کی رات بھی بڑی قیامت کی تھی، مگر عباس زندہ تھے، علی اکبر موجود تھے اور محمد باقی تھے، مگر آج تو کوئی نہیں۔ زینب نے باہر نکالا سجاد کو، بیویوں کو زمین کربلا پر بٹھایا، اس کے بعد زینب نے بچوں کا شمار کیا، بچوں کو گننا شروع کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی جب خیام میں آگ لگ رہی تھی تو دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے دامن میں آگ لگی تھی، میں نے چاہا کہ میں بجھاؤں، اس نے منع کر دیا مجھے ہاتھ لگانا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو بجھایا، اور جب میں نے اس کی آگ بجھائی تو اس کو لگا کہ شاید یہ کوئی ہمارا ہوا خواہ ہے، کہنے لگی کہ اگر تو ہم پر رحم کرنا چاہتا تو یہ کام کرے گا۔ کہا کیا؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دے، ایسا مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف کا راستہ پوچھ کے کیا کرے گی؟ کہا کہ ہاں مجھے راستہ بتا دے، وہاں میرے دادا علی رہتے ہیں، میں دادا سے جا کے کہوں گی دادا ارے سب کی مدد کو پہنچتے ہیں مگر سکینہ کی مدد کو نہ آئے۔ زینب نے بچوں کا شمار کیا، سکینہ نظر نہ آئی، آواز میں کچھ سکینہ نظر نہیں آتی۔ لیجئے ڈھونڈنے کے لیے دونوں بہنیں نکلی، پوچھ رہی ہیں آئینہ سکینہ، آئینہ آئینہ یا بنت الحسین، اے حسین کے لخت جگر بیٹی کدھر ہو، اے سکینہ کدھر ہو؟ کوئی جواب نہیں آتا۔ آنے والے سوار سے پوچھا کہ کیا تو نے کہیں سکینہ کو تو نہیں دیکھا؟ یہ رات کا سناٹا، ایک طرف بیٹھے ہوئے اسیر، ایک طرف بیٹھے ہوئے غریب، ایک طرف بیٹھی ہوئی بیوائیں، اور ایک طرف خیموں کے جلنے کی بھیری بھیری روشنی نظر آ رہی ہے۔ عزیزو ابھی جو گودیاں کل تک آباد تھی اجڑ چکی ہے، جو مانگیں کل تک آباد تھی اجڑ چکی ہے، یہ بیویاں زمین گھر پر بیٹھی ہیں، کوئی اکبر کا ماتم، کوئی اون محمد کا ماتم کر رہی ہے، اور جناب زینب و جناب ام کلثوم سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ سوار کیا تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کدھر سے آ رہا ہے؟ کہا ہم نہر سے آ رہے ہیں۔ کہا کوئی بچی تو نظر نہیں آئی؟ کہا نہیں میں نے کسی بچی کو دیکھا تو نہیں ہے، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا تو کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے جانور نے پانی نہ پیا۔ کہا کدھر سے آئی؟ کا فلاں نشیب سے آواز آ رہی تھی۔ زینب جلدی سے بڑھی کہ سکینہ بابا کے پاس پہنچ گئی۔ ارے کیوں نہ پہنچے؟ اس لیے کہ بچی کو باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ قریب پہنچی، دیکھا کٹے ہوئی گردن کی لاشیں سے لپٹی ہوئی سکینہ رو رہی ہے اور روتے روتے سو چکی ہے۔ آواز دی شانہ ہلا کے بیٹی اٹھو، بیٹی سکینہ اٹھو۔ شانہ جو کسی نے پکڑا تو سکینہ اٹھی، بابا بابا مجھے بچائیے، بابا مجھے بچائیے۔ زینب نے جلدی سے گود میں لی
لیا, سینے سے لگایا, بیٹی سکینہ میں تیری پھوپھی تجھے لینے آئی ہوں, گود میں بٹھایا. جب تھوڑی سی سانس آئی سکینہ کو سکون ہوا, آواز دی بیٹی ارے یہ بتا کہ یہ لاشا کس کا ہے؟ کہا صاحب کا پھوپھی اماں آپ نے نہیں پہچانا, یہ میرے بابا کا لاشا ہے. یہ میرے بابا کا لاشا ہے. کہا کہ بیٹی ارے یہ تو کچلا ہوا لاشا ہے, تو نے کیسے پہچانا؟ اس لیے کہ اس پہ سر باقی ہے نہ لباس. کہا کہ پھوپھی اماں ہاں صحیح کہتی ہیں, لباس یا سر سے پہچانا جاتا ہے, مگر میں نے کیسے پہچانا؟ میرے دامن میں آگ لگی تو میں چلاتی ہوئی ادھر بڑھی, آئینہ 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 یا ابی یا ابا عبداللہ, اے میرے بابا کدھر ہو, اے ابا عبداللہ کدھر ہو؟ تو میں آواز دے رہی تھی بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی. تو اس نشیب سے آواز آئی یا بنیا یا بنیا الیہ الیہ, اے میری لاڈلی بیٹی ادھر آ جا, ادھر تیرا بابا سو رہا ہے. تو میں آواز کے سہارے سے آ گئی, بابا سے لپٹ گئی. بابا میرے گوشوارے چھن گئے. اب زینب نے جو دیکھا تو جملہ کہا بھیا حسین آپ تو چلے گئے مگر بیواؤں کا قافلہ زینب کے حوالے. اجرکم اللہ. سکینہ کو لیا لے کے آئی, آنے کے بعد بٹھا دیا. ابھی بیٹھی تھی, بچوں کو تھوڑے دھیرے دھیرے سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا, روشنی نظر آئی. روشنی قریب آتی جا رہی ہے, زینب کا جی گھبراتا جا رہا ہے. آنے والی روشنی قریب آ گئی, کیا دیکھا بیوی ہے. ایک روایت کے سہارے سے وہ بیوی کچھ کھانا لے کے آئی ہے, کچھ پانی لے کے آئی ہے. اس نے خوان لا کے زینب کے سامنے رکھ دیا. بیوی یہ ادھر والوں نے بھیجا ہے, کہا جنگ موقوف ہو چکی ہے, اب جنگ ختم ہو چکی ہے, اب آپ پانی پی لیجئے. جناب زینب نے پوچھا بی بی تو کون ہے, بی بی تو کون ہے جو پانی لے کے آئی ہے؟ کہا بی بی مجھے نہیں پہچانا, میں حر بن یزید ریاحی کی زوجہ ہوں. میں حر بن یزید ریاحی کی زوجہ. کا اچھا, کبھی بھی بیٹھ جا. بیٹھ گئی بیوی. بیوی کو طرف بٹھایا, ام کلثوم کو بلایا, سکینہ کو بلایا, رقیہ کو بلایا, اور سب کو زینب نے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جناب حر بن یزید ریاحی کی زوجہ سے کہتی ہے زینب بی بی ہوتا یہ ہے جب کسی کا مارا جاتا ہے, کوئی شہید ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, اسے پرسہ دیا جاتا ہے, مگر ہمیں کسی نے پرسہ نہ دیا. ہم تو آل محمد ہیں, تیرے بھی تو شوہر مارا گیا, تیرا بھی تو بیٹا مارا گیا, لے زینب سے پرسہ قبول کر لے. لیکن زینب کو کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. ارے شہزادی کوئی نہ صحیح ہے, بیٹھے ہوئے روتے ہوئی آنکھوں سے پرسہ دے رہے ہیں. زینب علی اکبر کا پرسہ لیجئے, زینب علی اصغر کا پرسہ لیجئے, زینب عباس کا پرسہ قبول ہو, ارے زینب حسین کا پرسہ قبول ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بچے عالم غش میں پڑے ہوئے ہیں. زینب نے آہستہ آہستہ بچوں کو اٹھانے میں سب سے پہلے سکینہ کو اٹھایا, اٹھا کے کوزے میں پانی دیا. بیٹی سکینہ پانی پی لو. سکینہ نے کہا کیا پھوپھی اماں؟ کہا پانی لے لو, پانی پی لو, بہت پیاسی ہو. ایک بار پہلا جملہ کہا سکینہ نے, پھوپھی اماں کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ پھوپھی اماں کیا میرے چچا عباس آ گئے پانی لے کے؟ کہا نہیں نہیں بیٹی چچا نہیں آئے ہیں, لیکن پانی آیا ہے. کہا تو پیا آپ نے پی لیا؟ کہا نہیں نہیں بیٹی میں نے نہیں پیا, اس لیے کہ تم سب سے چھوٹی ہو اور میں نے چاہا کہ سب سے پہلے تمہیں پانی دیا جائے. جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا پہلے اسے پلایا جاتا ہے. اچھا اچھا پھوپھی اماں لائیے. کوزہ ہاتھ میں لیا اور کھڑی ہو گئی. بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی, لیکن کھڑی ہو گئی. مقتل کی طرف اندھیرے میں آگے بڑھی. جب قریب تھوڑا سا بڑھی 2-4 قدم, تو زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں سب سے چھوٹی تھی اس لیے مجھے ملا. ارے یہاں میرا مجھ سے چھوٹا بھائی سو رہا ہے, میں علی اصغر کو ملانے جا رہی ہوں. نام علی اصغر سنا, مڑ کے زینب نے رواح کی طرف دیکھا کہ رواح زمین کی خاک کو سمیٹے ہوئے بیٹھی ہے. آواز دے رہی ہے میرے لال علی اصغر, تیرے ماں کی گود سونی ہو گئی, تیری ماں کی گود سونی ہو گئی. اس اندھیرے میں تجھے ڈر لگے گا. بس آخری جملے اور ختم دعا. ایک مرتبہ زینب ابھی بچوں کو بٹھائے ہوئے تھی کہ دوبارہ روشنی نظر آئی. کیا دیکھا, ایک سوار چلا
کی مگر سوار نہ رکا. بڑھتے بڑھتے جب قریب آیا زینب آگے کھڑی ہو گئی. رکتا نہیں. ارے میں عباس کی بہن ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میرا نام زینب اولیاء مقام ہے. اگر میں نے نجف سے ابھی آواز دے دی تو بابا چلے آئے گا. اگر میں نے اشارہ کر دیا تو ابھی میرے بابا آ جائے گی میری مدد کو. جب کافی زینب کہہ چکی سوار کے سامنے کھڑی ہے تو سوار اتر گیا سواری سے اور چہرے سے نقاب کو الٹ دیا. بیٹی ارے تو اس بابا کو بلانے کی بات کرتی ہے. ارے میں تیرا وہی بابا ہوں, تو نے نہ پہچانا. زینب نے غور سے دیکھا, ہائے بابا مل گیا. قدموں کو پکڑ لیا. بابا میرا بھیا مارا گیا, ارے میرا بھتیجا مارا گیا, ارے میرا بھائی عباس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ارے بابا میری رضا چھن گئی, بابا خیمے جل گئے. ارے بابا آپ کی پوتی کی کانوں کی لبیں پھٹ گئی. ارے بابا ماں کا گلشن اجڑ گیا. ارے بابا کربلا میں ہم لٹ گئے. ایک شور بپا ہوا, واہ حسینہ, واہ غریبہ, واہ مظلومہ, انا للہ. Hussein, 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 Hussein.